السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویٹنگ فار گوڈو اور ریلیجیس پلے۔ چونکہ آپ سب جانتے ہیں جنہوں نے ویٹنگ فار گوڈو کو پڑھا ہے، اور اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کہانی میں کرسچن میتھالوجی کو یعنی بائبل کی جو تھیم ہے اس کو ایز پلاٹ استعمال کیا گیا ہے۔ ویٹنگ فار گوڈو کے دو مین کیریکٹرز ولادیمیر اور اسٹریگن ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک کنٹری سائڈ روڈ پر، جہاں پر ایک درخت ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی پتا نہیں ہوتا، اور ایک کمزور سا سکنی سا ٹری ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کہانی اور اس کی ایکسپلینیشن کو دیکھ کر، اور سب سے پہلے اس کے ٹائٹل کو دیکھ کر ہی گمان ہوتا ہے کہ یہ ایک ریلیجیس پلے ہے، کیونکہ گوڈو ورڈ جو ہے اس کی پرننسیشن، اس کی لنگوسٹیکلی اگر ہم اسے دیکھیں تو وہ لائک ورڈ گاڈ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیس جو تھاٹ ہے یا ریلیجیس میتھالوجی کو اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ ڈیٹیل سٹڈی کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس پلے میں سیموئل بیکٹ نے ڈائریکٹ کچھ الوژنز استعمال کی ہیں بائبل سے، اور انڈائریکٹ الوژنز کا استعمال ہوا ہے۔ ایکٹ 1 میں بوتھ آف دا ٹرامپس ولادیمیر اینڈ اسٹریگن دے ٹاک اباؤٹ تھیوز اسٹوری، جو کہ بائبل میں بیان کی گئی ہے۔ بائبل کی اسٹوری کے مطابق دیر ور 2 thieves who abused Christ، اور بائبل کے جو 4 ورژنز ہیں، 4 گوسپل ورژنز ہیں، ولادیمیر اسٹریگن کو بتاتا ہے کہ ان 4 ورژنز میں سے ایک ورژن آف بائبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ one of the thief was saved and the other was damned۔ یعنی یہ دونوں ٹرامپس اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی ہوپ رکھنی چاہیے۔ ولادیمیر کہتا ہے کہ we will be safe، یعنی ہم نجات پائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے، اور ہم بچا لیے جائیں گے، یا ہم کرائسس سے باہر نکل آئیں گے۔ اور اس بارے میں بات کرتے ہوئے پھر وہ ایک سسپیشن ظاہر کرتے ہیں کہ بائبل کے 3 ورژنز میں تو کسی بھی تھیو کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا، ایک ورژن میں صرف یہ بتایا گیا کہ one of the thief was saved۔ تو پھر وہ ہوپ لیس ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک تھیو کو بچا لیا گیا تھا، اور وہ بھی بائبل کی جو 4 رائٹنگز ہیں ان میں سے صرف ایک میں اس کا ذکر ہے، تو یہ بہت ہی ہوپ لیس سچویشن ہے۔ یعنی ہیومن بینگز جو ہیں وہ دے آر ناٹ ہوپ فل اباؤٹ دیئر سیلویشن۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں تکلیفیں اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں پر مجھے سکون نہیں ملا تو ہیئر آفٹر آئی ول بی پیسفل، اور مجھے وہ تمام چیزیں ملیں گی جو مجھے چاہیے، اور وہ فار ایور ہوں گی۔ تو یہاں پر یہ دونوں ٹرامپس بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی اس میں یہ ہے کہ کرسچنز جو ہیں دے بلیو that Christ will come again and he will save us from crisis, from problems, from destruction, diversity۔ تو وہ ہمیں اس مشکل ڈائیورس سچویشن سے بچائیں گے ایک دن، لیکن چونکہ they are not having enough faith، تو یہاں پر ان کی ہوپ لیسنس، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی سیموئل بیکٹ از میکنگ سیٹائر آف کرسچن بلیف۔ اس کے علاوہ دونوں ایکٹس میں 2 میسنجر بوائز آتے ہیں۔ ایکٹ 1 میں ان دونوں کو ایک لڑکا اینڈ پر یہ بتانے آتا ہے کہ گوڈو ول ناٹ کم، ہی ول کم ٹمورو۔ تو وہ لڑکا اور وہ بتاتا ہے، اور نیکسٹ ڈے بھی وہ آتا ہے، ایک اور لڑکا آتا ہے۔ تو یہ دونوں جو میسنجر بوائز ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ گوڈو کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان میں سے ون آف دا بوائے جو ہے وہ ٹینڈز گوٹس یعنی بکریاں سنبھالتا ہے، اینڈ دا ادر بوائے ٹینڈز شیپس یعنی بھیڑیں سنبھالتا ہے۔ اور ان میں سے جو گوڈو ہے وہ مرسیفل ہے گوٹس یعنی بکریاں سنبھالنے والے لڑکے پر، اور ہی بیٹس
دا بوائے ہو ٹینڈز شیپس، یعنی بھیڑیں سنبھالنے والے لڑکے کو وہ مارتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ گاڈ از مرسیفل فار سم کریچر سم پیپل اینڈ ہی از مرسی لیس فار سو مینی پیپل۔ تو انسان اس بات کو یعنی گریس آف گاڈ کو انسان جج نہیں کر سکتا۔ ہیومن بینگز ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا ویز آف گاڈ ٹو مین، یعنی اللہ تعالیٰ کے معاملات یا گاڈ کی جو انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے اس کے بارے میں انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ گاڈ جہاں پر مرسیفل ہے وہاں پر وہ مرسی لیس بھی ہے، اور اس کا بہت زیادہ غضب اور ٹیرر بھی ہے انسانیت کے لیے۔ وہ جہاں پر وہ انسانوں کو نجات دیتا ہے اور وہاں پر وہ انہیں پنش بھی کرتا ہے۔ تو ان میسنجر بوائز کی جو ایگزامپل ہے یہ بھی ببلیکل ایگزامپل ہے، اور یہ بھی گاڈ کے ویز آف گاڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پوزو جو ہے وہ ایکٹ 1 میں یہ کہتا ہے کہ میں ایک امیر آدمی ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے، اور لکی جو ہے وہ میرا غلام ہے، لیکن وہ ہی از فیئرفل اباؤٹ ہز ایگزسٹنس۔ انسان کی پیدائش اس کے اختیار میں ہے کہ لکی کین بی ان ہز شوز اینڈ ہی کین بی ان لکیز، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی ہو سکتے تھے۔ اگر خدا چاہتا تو پوزو کہتا ہے کہ میں لکی کی جگہ پیدا ہو سکتا تھا اور ایک سلیو ہوتا، اور اگر خدا کی یہ مرضی ہوتی تو مرضی تھی تو میں پوزو پیدا ہوا ہوں۔ اور اس بات کے بارے میں وہ بہت فیئرفل ہوتا ہے کہ انسان کی جو ایگزسٹنس ہے اس دنیا میں، اس کا جو وجود ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے گاڈز ول پر، کہ خدا جیسے چاہے وہ انسان کو جس حال میں چاہے پیدا کرے، اور اس کے ساتھ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں بھی وہ شور نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ کرسچینٹی تھیم کہ ہیومن بینگز کین ناٹ انڈرسٹینڈ یا ایکسپلور دا ویز آف گاڈ، اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو انڈائریکٹلی یہ ایک کرسچن ریلیجیس پلے ضرور ہے۔ ایکٹ 2 میں جب پوزو اور لکی واپس آتے ہیں اور پوزو بلائنڈ ہو چکا ہے اور لکی ڈم ہو چکا ہے، تو وہ پوزو کو جب اسٹریگن یہ سمجھتا ہے کہ شاید گوڈو آ گیا ہے یا کون ہے، تو وہ اسے آواز دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کائن، اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ایبل۔ تو دونوں دفعہ پوزو آنسر کرتا ہے یس سر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دا ہول ہیومینٹی ہیز بین پریزنٹڈ ان دس پلے تھرو دیز کریکٹرز، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ایبل اور کائن یہ دونوں ببلیکل کریکٹرز ہیں جو ایڈم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان دونوں کا براٹ اپ، ان دونوں کی برتھ ایک ہی جگہ پر ہوئی اور ایک جیسی ہی ان کے براٹ اپ تھا، لیکن اس کے باوجود ون واز کرسڈ اینڈ دا ادر واز سیوڈ۔ تو دونوں سیم ہی انسان کی اولاد تھے، لیکن ان میں سے ایک کو سیو کیا گیا، ایک کو کرس کیا گیا۔ تو یہ اگزامپل بھی یہاں پر دی گئی ہے کہ ہیومن بینگز they have to answerable in front of God for their doings۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوزو ہے وہ بلائنڈ ہو گیا ہے، جبکہ ایکٹ 1 میں ہمیں دکھایا گیا تھا کہ وہ بہت کرول ماسٹر ہے اور وہ لکی پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتا ہے۔ اور ایکٹ 2 میں جب ہم اسے بلائنڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو سزا دے دی گئی ہے، اس کی کرولیٹی کی سزا اسے مل گئی ہے، جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا اور جسے وہ بیچنے کے لیے مارکیٹ لے جا رہا تھا، اسی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، بلکہ اب اس کا اپنی جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی اس کی ہی وجہ سے ہے کہ وہ اسے گائیڈ کرتا تھا کس طرف جانا ہے، اسے راستہ دکھاتا تھا، اور
یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہیومن بینگز آر انٹر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر، یعنی اس دنیا میں انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے کی اسے ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ ولاڈیمیر اور اسٹریگن ہمیشہ ولاڈیمیر سے نفرت کا اظہار کرتا ہے اور اس کو تنگ بھی کرتا ہے، لیکن ولاڈیمیر پھر بھی ٹالرنس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسٹریگن کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو یہاں پھر وہ اسے کھانے کے لیے بھی کچھ دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کرسچن ورچو اینڈ کرسچن جو ٹالرنس ہے، کرسچن چیریٹی ہے، ان چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس پورے پلے کا جو اسکیچ ہے یا پلاٹ ہے وہ ریلیجیس ایلیمنٹس کو ملا کر بنایا گیا ہے، اور اتنی ہی آرٹسٹیکلی اس پلے کو لکھا گیا ہے کہ یہ ریلیجیس ایلیگوری جو ہے وہ ہیومن بینگز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ A person who is Christian feels himself in the place of characters، یعنی کوئی کرسچن پرسن اگر اسے پڑھے گا تو وہ بھی اپنے آپ کو ان کریکٹرز کی جگہ ہی پائے گا، اور نان کرسچن بھی اپنے آپ کو ایسے ہی فیل کرے گا، اور ایون ایتھیسٹ بھی۔ تو اس طرح کی سچویشنز کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان یہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی ترقی کر لے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈسٹرکشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹری ہے وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے ایکٹ 1 میں بھی، ایکٹ 2 میں بھی، اور اس کی ساتھ وہ اپنے آپ کو ہینگ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کروسیفیکیشن آف کرائسٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، اور کرسچن سمبل ہے وہ کروسی یعنی کراس کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ ٹری۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمبل آف کرسچن ایلیمنٹس یہاں پر ہمیں استعمال کیے گئے ہیں، یا کرسچن مائتھالوجی کی مدد سے اس پلے کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ پوسٹ وار ڈرامہ ہے، سیموئل بیکٹ ایک ایسا رائٹر ہے کہ جنہوں نے ان کی پیدائش سے لے کر ڈیتھ تک 2 وارز، فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار، دونوں جو ہوئی تھیں، اور انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کو اور ان کے امپیکٹس کو آن ہیومن بینگز جو ہے وہ اچھے سے وٹنس کیا ہوا ہے، اور ان چیزوں کو بھی یہاں ایکسپلین کیا گیا ہے تھرو کرسچن جو یا ریلیجیس سمبلز انسان کی نہلسٹ کو، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے اور صرف تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، ڈسٹرکشن اور ڈیتھس ہوتی ہیں، اور کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہوتا ہے، تو پھر انسان کا بلیف شیک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ شیکن بلیف کو بھی ریپرزینٹ کیا گیا ہے، یعنی ریلیجیس تھیم یا ریلیجیس سمبل کو استعمال کرتے ہوئے وارز کا امپیکٹ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ جنگیں کس طرح سے انسان کی زندگی پر، انسان کے ذہن پر اور اس کی ترقی پر، ہر چیز پر ایفیکٹ ڈالتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب ٹری ایکٹ 1 میں تھا تو اس پر لیوز نہیں تھے، لیکن ایکٹ 2 میں 4-5 لیوز دکھائے گئے ہیں۔ یہ جو لیوز ہیں دے ریپرزینٹ چینج، دے ریپرزینٹ پازیٹیو پوائنٹ، یعنی سم تھنگ حاصل ہوا ہے، کچھ ملا ہے ہمیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیوز ہیں وہ ڈیولپمنٹ آف ہیومن بینگز کہ 20ویں صدی میں انسان نے بہت ترقی کی تھی، کمپیوٹر ہے 20ویں صدی میں، ہمیں وارز ویپنز ہیں 20ویں صدی میں، ہمیں جیسے جرمنی نے جو وار جیتی تھی وہ ٹیکنیکل پوائنٹس پر کہ ان کے پاس جو ساؤنڈ سسٹم تھا جو جلد ہی آنے والے حملے کو کیپچر کر لیتا تھا، تو بہت سی ترقی بھی اس میں ہوئی۔ اس کے علاوہ مشینائزیشن ہوئی، جو انفراسٹرکچر تھا وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا اس سینچری میں۔ تو جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ the characters are more disturbed،
بہت زیادہ بری سچویشن میں، ڈائیورس سچویشن میں ہمیں نظر آتے ہیں، زیادہ ہوپ لیس نظر آتے ہیں، زیادہ گلومی نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وارز ہوتی رہیں گی تو یہ جو ترقی ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ انسان کے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی اس میں ڈپکٹ کی گئی ہے۔ تو جہاں پر ریلیجیس ایلیگوری کو استعمال کرتے ہوئے اس پلے کو بنایا گیا ہے یا اس کو لکھا گیا ہے، تو وہاں پر وہ ہیومن بینگز کے تمام اسپیکٹس کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریلیجیس پلے ہے تو جسٹ کرسچن ہی اس کو پڑھیں گے یا کرسچنز پر اپلائی ہوگا یا ویسٹرن کنٹریز پر اپلائی ہوگا، نہیں، یہ ایک یونیورسل اپیل رکھنے والا ہے کہ پوری دنیا میں آپ جس کسی کونے میں رہتے ہوں، اف یو آر فیسنگ وارز، تو پھر آپ کے ساتھ یہی سب فیلنگز ہوں گی۔ اور آفٹر وارز جو سب سے زیادہ لوگ فیل کرتے ہیں وہ ہے ہنگر، جو یہاں دکھائی گئی ہے کہ دا کریکٹرز آر پرون ٹو ایٹ بونز، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر ڈسٹرکشن میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ فیلڈز آر بیرن، اور وہاں پر سبزہ نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، درخت نہیں ہے۔ تو یہ آل دس از دا ریزلٹ آف وارز ڈسٹرکشن، جس نے پوری دنیا کو اور انسانیت کو افیکٹ کیا ہے۔ ان امپلائمنٹ، دا ٹرامپس آر ڈوئنگ نتھنگ، اور پھر ان کے جو مائنڈ پہ جو افیکٹ آ جاتا ہے وارز کا، جس کی وجہ سے دے آر انیبل ٹو ڈو، دے آر امپریکٹیکل، دے آر ڈوئنگ نتھنگ بٹ ویٹنگ، دے ہیو فیئرز، انہیں بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، ہر وقت ڈر میں ہے، خوف میں ہے، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ شیور دا کمنگ گاڈو، دا کمنگ پرسن ہو از دیٹ گاڈو، اینڈ کیا وہ انہیں کچھ پرووائڈ کر سکے گا، کیا وہ ان کے لیے آسانیاں مہیا کرے گا یا انہیں سچویشن سے نکالے گا۔ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے ادر دین ویٹنگ، جو کہ اس ڈرامہ کا جو مین ٹائٹل ہے، اور اس کی جو ویٹنگ کے دوران جو ڈسٹربنس ہوتی ہے، جو اچینس ہوتی ہے، کیونکہ ویٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو ٹرامپس ہیں دے آر امپریکٹیکل، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو، اور وہ بہت سے اس طرح کے ٹاسک کرتے ہیں، یوز لیس ٹاسک، ابزرڈ ٹاسک، جیسے وہ ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے نام رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کیپس چینج کرتے ہیں، لکی اینڈ پوزو کھیلتے ہیں، لیکن پھر اس تھوڑی دیر بعد وہ یہ سب سچویشن سے وہ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں، تو ٹائم پاس کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک ریلیجیس پلے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جنرل ایگزسٹنس آف ہیومن بینگز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ اس پلے کی خوبصورتی ہے کہ یہ ریلیجیس میتھولوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ کامن ہیومن بینگز یا ایوری ہیومن بینگز یا ہول ہیومینٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس میں میں نے آپ کو شروع سے لے کے اینڈ تک، ایکٹ 1 سے ایکٹ 2 تک جو بتایا ہے وہ تمام ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجیس ریفرنسز اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریفرنسز ہیں، لیکن اس کے باوجود نان کرسچن ایون ایتھیسٹ پرسن کین اون دس پلے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، تھینکس اے لاٹ۔ آپ میری ویڈیوز کو ضرور شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ مجھے اس کا فائدہ ہو سکے اور آپ کو بھی۔ تھینک یو۔